یہ محرم کے ساتھ کچھ ہمارے تاریخی مسائل بھی، تاریخی واقعات بھی وابستہ ہیں، اور ان تاریخی واقعات کا بھی اس محرم کے اوپر ایک اثر پڑا ہے۔ سب سے پہلا تاریخی حادثہ جو محرم کی شروع میں پیش آیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، وہ خلیفہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے جنت میں آپ نے محل دیکھا اور آ کر بتایا کہ میں نے تمہارا جنت کے اندر محل دیکھا ہے، جن کے بارے میں صراحت یہ فرمائی کہ عمر فی الجنہ، حضرت عمر جنت میں ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ محرم ہی میں ہوئی تھی، محرم کی ابتدا میں، یکم محرم کو۔ ایک یہودی یا نصرانی تھا یا بنیاد یہودی تھا، اس نے چھپ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا جبکہ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی وار کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وفات ہوئی۔ یہ افسوسناک اور اندوہناک اور ملت کے لیے عظیم سانحہ وہ اسی محرم میں پیش آیا۔ پھر دوسرا عظیم سانحہ جو خاص عاشورہ میں پیش آیا وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو آپ نے جنت کا ریحان قرار دیا، جنت کا پھول قرار دیا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جن کی ساتھ آپ نے محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی عاشورہ کے دن ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، وہ شہید مظلوم بنے اسی عاشورہ کے دن، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا، جو ایک مبارک دن تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو تقدس ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، عاشورہ کا تقدس اور احترام تو پہلے سے چلا آتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا، لیکن حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، ان کے مناقب میں یہ شمار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے ایک ایسا دن مقرر فرمایا یوم عاشورہ کہ اس میں شہادت ہوئی، اور مظلومانہ دو طریقے سے، ایک اس طرح کہ یہ شہر حرام تھا، وہی ان 4 مہینوں میں داخل تھا جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے ان 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جاہلیت میں لوگ جنگ کرتے کرتے رک جاتے تھے اگر یہ مہینہ آ جاتا تھا، تو اس میں جنگ کی گئی ان کے خلاف شہر حرام میں۔ تو ایک ظلم یہ کہ شہر حرام کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور شہر حرام کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ دوسرا یہ کہ ان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ روایات میں یہ بات داخل ہے
تاریخی روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں یزید اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسلامی امت کا سربراہ بنے، اور ان کو کچھ منکرات شرعیہ بھی ان پر ظاہر ہوئے تھے کہ یہ منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیا تھا۔ لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، تو اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک اس بات پر احتجاج کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک ناجائز حکمران کو حکمران بنا لیا گیا۔ لیکن یہ بھی شریعت کا چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی ناجائز طور پر حکمران بن جائے، اس کا اقتدار قائم ہو جائے، تو پھر اس کو مجبوری کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو۔ تو اس لیے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں خود یزید سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سب کے باوجود یزید نے جس کو گورنر بنایا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت پر آمادہ نہیں تھا، اور اس نے جنگ ٹھان لی اور ان اہل بیت کے اس قافلے پر اس نے حملہ کیا۔ نہ صرف حملہ کیا، دریائے فرات جو قریب بہتا تھا، دریائے فرات کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا تھا، اس کا راستہ بند کر دیا تاکہ ان کو پانی نہ ملے۔ تو یہ ساری ظالمانہ حرکتیں عبید اللہ بن زیاد نے کی، اور پھر یزید نے اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی، ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ ظالمانہ کارروائی تھی، اور اس ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا جس پر جتنا غم کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ یہ حضرت حسین تو لیکن حضرت حسین کی شہادت ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، مرنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن ایک تو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور شہادت کی موت بھی محرم کے عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو مقرر فرمائی۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس وقت شہادت سے 1-2 روز پہلے انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں لوگوں کو جو وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میں اگر شہید ہو گیا تو میرے شہادت کے اوپر تم ماتم نہ کرنا، تم نوحہ نہ کرنا، تم میری شہادت کے اوپر، میرے دنیا سے جانے کے اوپر وہ جاہلیت کے طریقے اختیار نہ کرنا جو جاہلیت میں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ممنوع کر دیا تھا۔ جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جتنا بڑا آدمی ہے اسی کے حساب سے اس پر ماتم ہوتا تھا، اس کے گریبان چاک کیے جاتے تھے، اس میں خود سر پر مٹیاں ڈالی جاتی تھیں، اور خدا جانے کیا کیا حرکتیں، اور رو رو کر نوحہ کیا جاتا تھا۔ نوحہ کے معنی ہوتے ہیں کہ رو رو کر شعر پڑھنا،
اور رو رو کر مرحوم کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ نوحہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن رسموں کو آپ نے مٹایا، ان میں ایک بہت بڑی رسم نوحہ کی آپ نے مٹائی کہ نوحہ کرنا ناجائز ہے۔ تو یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں یہ فرما رہے، ظاہر ہے کہ نواسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جگر گوشے تھے، آپ کی تعلیمات سے کیسے ذرہ برابر وہ انحراف فرما سکتے تھے؟ تو انہوں نے یہ خطبے کے اندر خود یہ وصیتیں فرمائیں۔ افسوس ہے کہ ان کی ساری وصیتوں کو پس پش ڈال کر ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئیں کہ جس کے نتیجے میں خود نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نفی ہوتی ہے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی نفی ہوتی ہے۔ اور ایک پورا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے نوحوں کا اور ماتموں کا۔ بہرحال جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن مسلمانوں مسلمان اہل سنت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کے تابع ہیں، ان کو اس قسم کی مجالس میں جہاں یہ نوحہ ہوتا ہو یا جہاں ان کے حضرت حسین کی وصیتوں کے خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں ایک متبع سنت مسلمان کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے، وہاں اس کی شرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی بڑی مجلس میں بیٹھتا ہے، چاہے بیٹھا ہی ہو، دیکھنے کے لیے بیٹھا ہو، تو اس کا شمار اسی مجلس کے لوگوں میں ہوگا۔ لہذا جو کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں، اور ہمیں ان سے تعرض اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی منکر دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، زبان سے استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ تو اس کی تفسیر اصل میں یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے، جس کو اقتدار حاصل ہے کسی حصے پر، اس کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اپنے زیر اقتدار علاقے میں کوئی منکر دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ مثلا ہمارا تھوڑا بہت اقتدار اس مسجد پر ہے، اس مدرسے پر ہے، یہاں اگر ہم کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو قوت سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ لیکن جو صاحب اقتدار نہیں، وہ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ زبان سے اگر ضرورت ہو زبان سے روکو، اگر زبان کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا سمجھو۔ لہذا جو لوگ یہ رسمیں بجا لا رہے ہیں، نوحے کی، ماتم کی، جلوسوں کی، تعزیوں کی، جو کر رہے ہیں اس کے وہ اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہاتھ سے جا کر ان کو روکیں یا ان سے لڑیں یا ان سے کوئی جنگ مول لیں یا ان کے اوپر حملے کریں یا ان کے ساتھ کوئی اشتعال انگیز کارروائی کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو برا سمجھیں، غلط سمجھیں، لیکن پرامن رہیں۔ تو اس طرح یہ ایک اعتدال کا راستہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اسی اعتدال کے راستے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں عاشورہ کی فضیلت کا حقدار بھی بنائے اور اس کی تقدس اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔